نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ایک روایت ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہوتا اور اس سے پہلے رجب اور شعبان کا مہینہ ہوتا، تو رجب کے مہینے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام رمضان کی تیاری شروع فرماتے ہیں۔ رجب اور شعبان کے مہینے میں بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ دو قسم کی روایت ہمیں ملتی ہے۔ ایک روایت یہ کہ تمام دنوں کے روزے رکھتے تھے، اور ایک روایت یہ کہ اکثر و بیشتر جو ہے رجب و شعبان کے روزے رکھتے ہیں، اور پھر رمضان المبارک میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام مکمل روزے رکھا کرتے تھے۔ اور اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو اور اپنی امت کو اس بات کی تعلیم دی ہے کہ رمضان کے مہینے کی تیاری کیا کرو، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت سے بھی یہ ثابت ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے کمر کس لیتے تھے، اور رمضان کے مہینے میں آپ کی جود و سخا بھی جوبن پہ ہوتی تھی۔ آپ بہت زیادہ سخاوت کا مظاہرہ فرماتے تھے۔ تو رمضان کا جو مہینہ ہے، اس کا استقبال ہمیں اس لیے کرنا چاہیے کہ رمضان کے مہینے کی جو رحمتیں، نعمتیں، برکتیں، مغفرتیں ہیں، وہ ہمیں حاصل ہو جائے۔ اور یہ مومن کی شان ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ان ساری چیزوں کا اہتمام کرتا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام رمضان کے مہینے میں جو عبادت فرماتے تھے، وہ عام دنوں میں جو عبادت تھی اس میں اضافہ بھی ہو جاتا تھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں قرآن مجید کے حوالے سے جو احادیث میں ہمیں تذکرہ ملتا ہے، تو قرآن کی تلاوت، پھر صلاۃ تراویح کا قیام، آپ علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے وہ روزانہ صلاۃ اللیل یا قیام اللیل جسے کہتے ہیں، وہ جسے ہم لوگ تراویح کی نماز بھی کہتے ہیں، آپ قیام اللیل فرماتے تھے، صحابہ کرام کو بھی ترغیب دی۔ اور ایک موقع پر تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صلاۃ اللیل جماعت کے ساتھ آپ نے نماز جب قائم کی، صحابہ نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی، اور 3 دن تک جو ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے قیام اللیل فرمایا جماعت کے ساتھ۔ اسی لیے ہم لوگ جو تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اتباع میں کرتے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے رمضان المبارک کے اس مہینے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے گزرنے والے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ اور اس کی وجہ یہ بتائی کہ روزوں کی فرضیت کیوں ہے، اور رمضان کے اس مہینے کی یہ جو اہمیت ہمیں بتائی جاتی ہے وہ کیوں ہے، تو اس کی وضاحت خود اللہ جل شانہ نے فرمائی ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اور تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ پھر اسی طرح رمضان کے مہینے کے حوالے سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ رمضان اور قرآن کا بڑا گہرا تعلق ہے، رمضان اور بندہ مومن کا بڑا گہرا تعلق ہے، اور رمضان کی وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث مبارکہ ہم تک پہنچی ہے، جس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے رمضان کے روزے کی فضیلت بیان فرمائی ہے، اور اس میں جو لوگ روزہ رکھتے ہیں، اس روزے میں جو عبادت ہے، جو نیکی ہے، اس کا جو اجر ہے وہ اللہ تعالیٰ بڑا چڑھا کر عطا فرماتے ہیں، اس کی وضاحت فرمائی۔ چنانچہ ایک حدیث میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان مبارک نقل ہوا ہے، جس میں آپ نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں جو عبادت کی جاتی ہے اس کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے 100 گنا تک، اور 700 گنا تک احادیث کے اندر تذکرہ ہے، اور ایک حدیث کے اندر ہے کہ 700 گنا سے بھی زیادہ بڑھا کر اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو محدثین نے اس کی تشریح کرتے ہوئے بات ارشاد فرمائی ہے کہ اس کی وجہ جو ہے وہ بندہ مومن کی جو تڑپ ہے، جو اس کے اندر کا احساس ہے، وہ جتنا زیادہ اخلاص کے ساتھ روزہ رکھتا ہے اتنا اس کا اجر جو ہے اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے۔ اسی لیے ہمیں احادیث کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من صام رمضان ایمانا و احتسابا، اور ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے رمضان کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھیں،
جس نے رمضان میں قیام اللیل ایمان اور احتساب کے ساتھ کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ آئیے ہم رمضان المبارک کا استقبال کریں، اس کی تیاری کریں اور اس کے لیے کمر کس لیں تاکہ اپنی مغفرت کرا سکیں اور اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کے مستحق ٹھہر سکیں۔